الرحمن الرحیم. ایک تھوڑی سی بات سن لیں گے؟ موڈ ہے نا بھی؟ ماشاء اللہ کافی موڈ ہے. ٹیک والے حضرات آگے آ جائیں. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تھوڑا سا. محمود غزنوی نا بڑا زبردست بادشاہ تھا، اور بادشاہت اس کی ایسی عجیب تھی کہ جیسی بادشاہت عام لوگوں کو نہیں ملتی. بڑی اس کی ایک زبردست تعریف ہے. جس کو محنتوں کے ساتھ عہدہ ملتا ہے اس کو عہدے کی قدر ہوتی ہے، اور جن کو محنتوں کے بغیر مل جاتا ہے پھر اس کو قدر نہیں ہوتی. یہ تجربہ ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اسی کو ملتا ہے. تو محمود غزنوی اس کا اللہ والوں سے بڑا گہرا تعلق، بڑا ہی گہرا تعلق تھا. ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن خرقانی کے پاس یہ آئے تو ابو الحسن خرقانی نے ان کو بٹھایا، کھانا پیش کیا. تو جو روٹی دی تھی وہ اتنی سخت تھی نا کہ یہ توڑے ٹوٹے نہیں. تو اس نے محمود غزنوی کو کہا حضرت یہ تو میں نہیں کھا سکتا. کہا ہمارے پاس تو یہی ملتی ہے بچہ، اب جاؤ. تو آئے کیوں تھے؟ کہنے لگے آیا اس لیے تھا کہ ایک سومنات کا مندر ہے اور وہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، وہاں سے میرے پاس یہ خطوط آ رہے ہیں. اس مندر کی بڑی خطرناک ایک تاریخ ہے. وہ مندر جو بنا ہوا ہے وہ ایسے بنا ہوا ہے کہ ہم اس کو بچوں خواتین کی مجلس میں سنا بھی نہیں سکتے. تو پھر اسی سے متعلق کام بھی اس مندر میں ہوتا تھا، اس کو عبادت سمجھتے تھے. اور اس میں ہندو بچیاں بھی رگڑی جاتی تھی، مسلمان بچیاں بھی، سکھوں کی بچیاں بھی. تو ان لوگوں نے ایک ترتیب بنائی کہ خط لکھتے تھے محمود غزنوی کو، اور وہ عورتیں اپنے دوپٹوں کے اوپر خون سے خط لکھتی تھی. اس نے دکھایا کہ یہ ہے اور یہ حال ہے. بلازری نے فتوح البلدان اور اس طرح کی کتابوں میں لکھی. تاریخ فرشتہ نے تو ویسے ہی محمود غزنوی کو بھی لٹیرا کہہ دیا، حالانکہ بڑی مستند ہے لیکن بس ہے. تاریخ ملت جو ہمارے ہسٹری کے نصاب میں جو لوگ ہسٹری میں ماسٹرز وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے بھی محمود غزنوی کو لٹیرا ہی لکھا ہے. مگر چونکہ ہمارا اصلی ماخذ سے تعلق واسطے ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اور آج تو زمانہ ایسا ہو گیا کہ ہم تو نقلی ماخذ کو بھی نہیں دیکھتے، ہم تو اسکرین کو دیکھتے ہیں، اس میں جو بڑبڑ کر رہا ہے وہی سب کچھ برحق ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. میری تھوڑی ہارش ورڈنگ ہے لیکن میں تنگ آیا ہوں اس لیے بول جاتا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہونا. تو اب محمود غزنوی نے یہ پیش کیا تو حضرت نے اپنا جبہ عطا فرمایا کہ جب گھمسان کا رن پڑے تو یہ جبہ بچھا لینا، اس پہ 2 رکعت نماز پڑھنا. اور کہنا ہے خدا اس جبے والے نے کبھی آپ کو ناراض نہیں کیا، آج اس کی زندگی کی علاج اور واسطہ دیتا ہوں، آج ہمیں فتح یاب کیجیے. تو پھر ایک بڑا طویل واقعہ، یہ سنانا مقصود نہیں تھا، یہ تو تھوڑی سی میں نے تاریخ بتا دی. یہ سومنات ان کا سمجھ لو جیسے ہمارے لیے قبلہ ہے، یہ ان کے لیے قبلہ تھا. محمود غزنوی اندر آئے تو دیکھا کہ بت ہوا میں لٹکا ہوا، اور سب مسلمان بھی بھوچنکے، مجاہدین بھوچنکے کہ واٹ از دس، یہ ممکن کیسے ہوا میں ایک بت لٹکا ہوا، اس کا مطلب ہے یہی خدا ہے. اور محمود غزنوی خود ہل گیا. بلاؤں علماء کو کہ بھی یہ خدا نہیں ہے تو پھر اور کون ہے. کبھی خدا کو سیدھا کرتے ہیں. کئی سائڈ کی دیوار توڑے، سائڈ کی دیوار توڑی تو ان کا خدا دھڑام سے نیچے گر گیا. تب میگنیٹ سسٹم ڈالا تھا جس کی وجہ سے وہ بالکل ہوا میں اسٹریٹ ہو کے کھڑا ہوا تھا. خیر تو بڑی لمبی ایک تاریخ ہے. ابھی انہوں نے سنایا نا تو مجھے ایک بات بڑی یاد آئی. جو ملا عمر مجاہد تھے، شیخ اسامہ بن لادن صرف ایک بار دیکھا، صرف دیکھا. اور دیکھنے کے بعد بن لادن انڈسٹری، کروڑوں کھربوں کی انڈسٹری چھوڑ کے آ گئے.
تو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کی کیا شان ہو. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ جن کو امریکہ آج تک چھپاتا ہے، جو ایک جھلک بس 5 منٹ 10 منٹ ملا عمر کے پاس بیٹھے ہو رہا ہے. ہمارے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب میں 5 منٹ بیٹھا ہوں، 5 منٹ بیٹھا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں. کیا بات؟ کہاں پیو گے؟ ڈال کے دیا. 5 منٹ بیٹھا ہوں، کیا مجھے 17-18 دن ہوش ہی نہیں کہ میں کس دنیا میں ہوں. اور آج مسلمانوں کے دل اتنے گند سے بھرے، اتنے گند سے بھرے کہ جو ہمارے پاس بیٹھتا ہے کسی نہ کسی سے بدگمان ہو کے اٹھتا ہے. اتنے صاف دل، اتنا صاف دل. تو اس کا جوتا سامنے آیا ہے تو پوری دنیا کا میڈیا کانپ گیا تھی. ڈر لگا. جوتے میں اتنا روح ہو، شخص کی ذات میں کتنا روح ہوگا. اب تو صحابہ کی بات سنا تو صحابہ کی ذات کیسی ہو. میرے والد صاحب کے ایک ساتھی تھے جو رشیا وار میں پاکستان کی طرف سے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے تو نہیں لڑنا تھا، لیکن کچھ سپورٹر تھے، سگنل وغیرہ کے حساب سے گئے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ میں نے جب انہوں نے رشیا کو بھگایا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، مجھے دور سے دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا. تو مجھے کہتا تیرے پاس روٹی ہے؟ پشتوں میں کہا. کوئی اتنا زمانہ ہو گیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا ہاں. تو میں نے خوشبو سونگی، کمر سے بندھی ہوئی تھی. جو فوجیوں کے ادھر ایک میں پانی ہوتا ہے، ایک میں روٹی ہوتی ہے. تو مجھے دو گے؟ میں دیا. کہنے لگے کہ وہ روٹی اس نے لی اور کھائی. جیسے ہی کھایا نا، کھانے کے لیے بیٹھا تو وہاں سے رشیا کا ایک ٹینک آیا. تو مجھ کو ٹینک ہے اور میں سمجھتی آتی، بولنی نہیں آتی تھی مجھے، لیکن میں نے اس کو اشارہ کیا ٹینک. کہتا حسبی اللہ. اس نے یہ جملہ بولا حسبی اللہ کا، میرے دل پہ ایسے جیسے کسی نے بم مار دیا. اس نے کہا اللہ کافی. حسبی اللہ کا مطلب اللہ کافی. اور ٹینک سامنے آ رہا ہے اور وہ اپنی توپ جو ہے وہ نیچے کر رہا ہے. اس نے روٹی کھائی، ہاتھ جھاڑے، پتھر اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے مارا. کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، کبھی یقین نہیں کرتا، ٹینک میرے سامنے پڑتا چھوڑ گیا. میرے سامنے ٹینک کے پڑتا چھوڑ گیا. ایمان اللہ نے ہمیں اتنی قیمتی چیز دی ہے، اتنی قیمتی چیز دی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایمان کو روزانہ کی بنیاد پہ گندا کرتے ہیں. رمضان بھی ہمارے ایمان کو دھو نہیں پاتا، قرآن بھی ہمارے ایمان کو نہیں دھو پاتا. میں آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے روئے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوئے کتنا عرصہ ہوتا ہے. یہ ہر بندہ، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ کو. بیانات میں ہم رو لیتے ہیں، ڈرامے بازی ہے، ہم ڈرامے بازی کر لیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو پڑتے ہیں. کبھی اللہ کو دکھانے کے لیے بھی تو روئے. اللہ کو اتنا پسند ہے انکو فعلم تبکو فتواقو، شکل بنا لیا کرو. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی ہے، ایک بچہ بیمار ہے، بہت روتا ہے. کا شکر کرو کہ یہ رو رہا ہے. اگر رونے والے نہیں رہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہاں سے آزاد ہو جائے. دوستو، رمضان ہمیں جھنجھوڑ ہی نہیں رہا، قرآن ہمیں جھنجھوڑ ہی نہیں رہا، تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ قرآن نے 2 اسٹیٹمنٹ جاری کی. ایک اسٹیٹمنٹ ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے، ہدایت ہے متقین کے بس. اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے ہدی للناس، ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بھی کون سی بات صحیح ہے، ہدی للناس ٹھیک ہے یا ہدی للمتقین ٹھیک ہے؟ کیوں اشکال کیسا پتہ رہا کہ یا تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا ہدی للمتقین، لام للتخصیص، تخصیص کے واسطے آیا تو ہدی للناس تمام لوگوں کی ہدایت ہے. اور دوسری طرف ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، غیر متقین کے لیے کوئی ہدایت نہیں. اور دوسری طرف ہے غیر متقین کے لیے بھی ہدایت ہے. اختلاف تو آ گیا نا جی. تو سمجھیں ذرا، حضرت نے بڑی زبردست بات کی.
کا قرآن اپنی ذات کے اعتبار سے ہدی للناس ہے. ہر دہریے کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، ایک چیز کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، ایگنوسٹک کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، میراثی کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، گویے کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، زانی کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، شرابی کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے. مگر ہدایت اٹھائے گا کون؟ جو کہ متقی ہوگا. ہدایت وہی اٹھائے گا جو متقی ہوگا. دیکھو نا جی، شہری میں وہ کھاتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، سالن والے برتن میں ڈلوا لیتے ہیں. سالن والے برتن میں تو نہیں استعمال کرتے. وہ ہمارے مدرسے میں کھانا پکتا تھا نا، ایک دن گوشت، ایک دن چنے کی دال، ایک دن ماش کی دال، ایک دن لوبیا کی دال، ایک دن سبزی، ایک دن ٹنڈے، ایک دن کدو، پھر ایک دن ان سب کو جمع کر کے گرم کر کے طلبا کو دیتے تھے جو بچ جاتا تھا. تو پوچھتے تھے آج کیا بنے گا؟ متحدہ مجلس عمل بنی. تو آپ تو بیگم کے متحدہ مجلس عمل سمجھ کے کھا لو. تو نہیں نا، سالن کی پلیٹ میں دہی نہیں ڈالتے، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے. دوستو جب دل گندا ہوگا تو روزے کا نور اندر کیسے آئے گا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى علی اللہ. عقل مند کون ہے؟ من دان نفسہ، اپنے آپ کو کنٹرول رکھے. جی کر رہا ہے یوٹیوب کھول کے دیکھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، کیا جی ٹائم پاس ہو رہا ہے، کیا کریں جی. دل کرتا ہے، دل پہ کنٹرول نہیں ہے، انگلیوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں ہے. اور کیا ہے؟ اپنے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت وعمل لما بعد الموت، بخاری شریف، وعمل لما بعد الموت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ موت کے بعد کے لیے عمل کریں. دوستو سچ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ میں آخرت کے لیے کیا عمل کر رہا ہوں. اگر تو کر رہے بہت اچھی بات ہے، اس کو مزید پڑھیں، اور اگر نہیں کر رہے تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے نبی کے کاغذات میں ہم سمجھدار لوگ نہیں ہیں. وعمل لما بعد الموت، ما بعد الموت کے لیے عمل کریں. والعاجز، اور عاجز کو انہیں من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، اپنی مرضی کرے تو اللہ بڑا غفور رحیم. بد نظری بھی کر رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، وتمنى علی اللہ، اللہ بڑا غفور رحیم. دوستو رمضان کا مہینہ دل صاف نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ مولانا عبدالکریم بھیروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی بہت بڑے عالم تھے. کہنے لگے کہ میں اپنے حضرت کی خانقاہ میں آیا تو ایک مولوی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. کہنے لگے، نماز کے بعد کہتے ہیں کہ میاں اللہ کے ہاں تیرا بڑا اونچا مقام ہے. میں نے کہا او بھائی خیال سے، میں مولوی ہوں، مجھے بہکانا آسان نہیں ہے. کسی ایسے کو ہو وہ تمہارے پر نوٹ پھینکے گا، خوش ہو جائے گا. میں مولوی ہوں، تو جتنی مرضی تعریف کر، میں ہوں، چندہ مجھے دو، جو مرضی کر لے بھائی. عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو سید احمد شہید نے کہا تھا، اور میاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدینے میں تو اس سے 5000 لوگ ایک وقت میں جہاد کی بیعت کریں گے. تو کہنے لگے بڑے میاں اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، ہمیں تو 2 رکعت ایسی پڑھاؤ جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے. علماء ایسے ہوتے ہیں، ہم جیسے تھوڑی ہوتے ہیں علم کو بدنام کرنے والے. وہ آئے رات کے وقت، اٹھایا، کہ میاں جی اٹھو. تو حضرت اٹھ گئے. کہ کیوں اٹھے ہو؟ کہا تہجد کے لیے. کہ میاں اللہ کے لیے اٹھو، تہجد کے لیے مت اٹھو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھو. تو کہنے لگے وہ پہلی مرتبہ میں نے کہا جی حضرت. تو میرے دل میں ایسا روب چھایا، ایسا دبدبا چھایا. میں نے کہا جی حضرت. اٹھاؤں میں حضرت کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. حالانکہ دوست تھے بحیثیت دوست سفر کر رہے تھے. کہنے لگے جاؤ وضو کر کے آؤ، مگر یاد رکھنا وضو نماز کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا. کیا نیتوں میں کتنا فرق ہے! اس سے سمجھ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کو نیتیں بناتی ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل بنے گا. تو
کہنے لگے میں وضو کرنے گیا تو تب مجھے وہ حدیث سمجھ میں جب آقا نے فرمایا ہاتھ دھو گے تو ہاتھ سے گناہ جھڑیں گے، چہرہ دھو گے تو چہرے کے گناہ جھڑیں گے، مجھے نظر آیا کہ میرے چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، یا صرف ایک نیت کو صحیح کرنے سے۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں واپس آؤں، مجھے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، مگر اللہ کے لیے پڑھنا۔ کہ 2 رکعت نماز پڑھی، نقص نظر آیا، پھر 2 پڑھی، نقص نظر آیا، کہ نہ جانے 100 پڑھی یا 200 پڑھی، پوری رات نماز میں کھڑا رہا۔ اور اس کے بعد جب مؤذن کی اذان سنی تو کہا استغفر اللہ، رات بھر میں 2 رکعت بھی صحیح نہیں پڑھ سکا۔ پھر یاد آیا وہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ صحابہ کرام تو رات کو اپنے بستر سے پہلو الگ رکھا کرتے تھے، وبالاسحار هم يستغفرون، اور جب صبح ہوتی تو اللہ سے معافی مانگتے۔ سمجھ میں آئے کہ حضرت نے 2 رکعت صحابہ والی پڑھائی۔ ان کے دل اتنے صاف ہوتے تھے، اتنے صاف ہوتے تھے۔ تو مولانا عبدالکریم بھیروی رحمۃ اللہ تعالی کہنے لگے چھوڑو بابا جی رہنے دو۔ تو اپنے شیخ کے پاس گئے تو شیخ نے کہا کہ میں اسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ قبر کے لیے۔ تو قبرستان میں کوئی کام تھا اور وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی ازدواجی زندگی منکشف ہوئی۔ منکشف ہوئی، کیا ہوا؟ کہا ایسا ہے کہ کچھ عرصے میں آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو 2 رشتے آئیں گے، ایک بڑا دیندار اور نیک رشتہ ہوگا، اس سے ہرگز مت کیجیے گا ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے، اور دوسرا رشتہ آئے گا جو کہ اتنا دیندار نہیں ہوگا، مگر اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ 4 بیٹے دیں گے، تو 4 بیٹے کل جا کے دین کا سکون بنے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ خیر یہ تو کشف و کرامت کی باتیں ہیں، میں بتا رہا تھا یہ مطلوبات شرعیہ نہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ کہ دل ہمارا صاف نہیں ہے، یا تو اس میں دنیا کا گند بھرا ہوگا، پیسوں کی حرص بھری ہوگی، مال و دولت کی طمع بھری ہوگی، گناہوں کی خواہش بھری ہوگی، یا کیا سے کیا بھرا ہوگا، مگر اللہ نہیں آتا دل۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ کھاتا ہے دل، کچھ نہ کچھ ہو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوستوں اگر رمضان کا مہینہ بھی ہمیں سجدے میں اللہ کے سامنے جھکا کے رلا نہیں سکا، پھر کبھی بھی یہ سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بچوں نے ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ابا رو رہے اللہ کے سامنے۔ تو قصہ سنا رہا تھا محمود غزنوی کا، کہ ایک جگہ پہ بھٹک گیا اور بھٹک کے ایک جھونپڑی میں پہنچا تو ایک صاحب نے بڑی مہربان نوازی کی خدمت کی، تو ایک اپنا خاص ٹوکن، ایک خاص سکہ اپنا اس کو دیا اور کہا کہ جب تم غزنی آؤ تو یہ ٹوکن دکھا دینا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کہ چلے گئے، اور جب یہ شہر گیا تو سودا سلک لینے تو کہا یہ ٹوکن، کہا یہ تو دربار خاص کا خاص ترین ٹوکن ہے۔ ادھر کرتے 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 وہ چونکہ وہ بادشاہ کا خاص تھا تو بادشاہ کے خاندان کے لوگوں کو دیا جاتا تھا، کیونکہ بیویاں زیادہ ہوتی تھی، اولادیں زیادہ ہوتی تھی، تو کسی کو پتہ نہیں کون کون سا ہے کون کون سا ہے، تو وہ خاص ٹوکن دیا، جناب فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو دیکھا بادشاہ گھر کی مسجد میں بیٹھا ہے۔ یہ بھی بتاؤں ہمارے گھروں میں مسجد نہیں ہوتی، آج بھی روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طرف ایک محراب بنی ہوئی ہے، اور وہ ابھی تو اس کے سامنے ریکس رکھ کے اس کو بند کیا ہے، مگر میں نے خود دیکھی ہے، تو گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی۔ وہ محراب آپ کی محراب تہجد تھی، اس میں آپ آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ کے گھر کے اندر محراب فاطمہ ہے، وہاں حضرت فاطمہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایسی جب 1371 ہجری میں آپ کا وہ گھر جو حضرت خدیجہ کا گھر تھا اس کو رینوویٹ کر کے کعبۃ اللہ میں شامل کیا گیا، تو اس کی تصویریں بھی ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محراب تھی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا کی ایک محراب تھی۔ ہمارے گھروں میں میں اپنے تعلق والوں کو لازم کرتا ہوں کہ گھر میں 3-4 مصلے ہر وقت بچھے رہیں،
اور اس کے آگے رحل و قرآن مجید و تسبیح وہاں پر رکھی رہے کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے. جب اشراق پڑھنی ہے یہاں پڑھنی، تہجد پڑھنی ہے یہاں پڑھنی، تسبیح کرنی یہاں کرنی، تلاوت کرنی یہاں کرنی. اب یقین کریں 2-4 دن کے بعد اس جگہ سے دل لگ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو اس جگہ کو دیکھ کے دل کرتا ہے. وہاں کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے اس سے دل مائل ہوتا ہے. تو بادشاہ اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھا دعا کرو. بادشاہ دعا سے فارغ ہو، او بھائی تم میرے محسن ہو، میں نے بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن آج تمہیں پتہ چل گیا، بتاؤ کیا حاجت ہے. کہ آپ یہ کر کیا رہے تھے؟ کہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. کہ تم اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہو، مجھے تمہارے سامنے حاجتیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہم سے اچھا تو وہ دیہاتی ہے. وہ ایک منظر دیکھ کے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے مانگنے سے وہ اللہ ضرور دے گا. ہم اس دیہاتی سے بھی گرے ہوئے کہ اتنا قرآن سنا رمضان کا، رمضان میں اتنے واعظ و نصیحتیں سنی، مگر وہ ہم سے 2 رکعت نفل نہ پڑھا سکے، ہمیں تھوڑی دیر اللہ کے سامنے رولا نہ سکے، اللہ کے سامنے کھڑا نہ کر سکے. دوستوں عزم کرو اپنے دل کو صاف کرنا، اور دل صاف ہوتا ہے مشق سے، شکل سے. صفائی اور رگڑنے سے ہوتی ہے، صرف جھاڑو لگا دینے سے تو صرف صفائی نہیں ہوتی. چمک آتی ہے جب اس پہ رگڑا لگتا ہے. ایسے اللہ سے تعلق بنانا اس رمضان کے مہینے میں. تو جی اس کا ارادہ کریں، ابھی ارادہ کریں، اسی وقت ارادہ کریں کہ کچھ دیر مصلی پہ وقت گزارنا ہے. لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اللہ کے ساتھ کچھ وقت مخصوص ہوتا ہے جس میں میں اور میرا اللہ ہوتے ہیں. دوستو اللہ تو ہنوزہ آب رحمت الفشان سے خم و خمخانہ بامہر و نشان سے، کہ اللہ کی محبت تو مٹ کے بھرے کے بھرے ہیں، کوئی لینے والے ہی نہیں. تو جی اپنے گھر میں مصلی بچھائیں، اپنے دل کو صاف کریں اور آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھیں. میرے دل میں اللہ کتنا ہے اور دنیا کتنی ہے. دیکھو جی کسی کے دانت بہت میلے ہوں تو صرف مسواک سے صاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اسموکرز والا برش لگانا پڑتا ہے، پھر اس سے بھی صاف نہیں ہوتے نا، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ اسکیلنگ کرتا ہے، پھر اس کے دانتوں کا میل اترتا ہے. ایسے ہی نا، ٹھیک ہے. اب ہمارے دل میں 2 رکعت پڑھنے سے وہ جلا پیدا نہیں ہوگی، وہ روشنی پیدا نہیں ہوگی. اس کے لیے زور لگانا پڑے گا. اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے آپ اپنا ارادہ بنائیں، پہلے میں اپنا ارادہ بناؤں کہ مجھے اللہ سے تعلق بنانا. اور اگر نہیں بنانا چاہیے تو آپ لوگ دیکھیں تو بنانا چاہیے کہ نہیں. کچھ دیر تنہائی میں اپنا وقت رکھیں. میں اپنے تعلق کو کم از کم آدھا گھنٹہ رکھ لو بھائی، 25 منٹ آدھا گھنٹہ سے کم نہ کرو. شروع میں مشکل ہوتی ہے، 5 منٹ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، مگر زور لگا کے جب آپ آدھا گھنٹہ کر لیتے ہو تو اللہ آپ کے دل کو خالی کرنے لگتا ہے. اس وقت آپ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، اس وقت آپ کے ساتھ دائیں بائیں کی فکریں نہیں ہونی چاہیے، آگے پیچھے بچے نہیں ہونے چاہیے. کچھ اللہ کے ساتھ وقت لگائیں. جس وقت میں اور میرا اللہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، گھر کے اندر جو مسجد بنائی ہے اس میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے مراقب رہیں کہ میرا اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے، بن رہا ہے. اور آپ یقین کیجئے اس کے لیے آپ کو کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. جب آپ خود کچھ کریں گے تو پھر آپ کو آگے سے ڈور نظر آئے گی، آگے سے آپ کو تارے نظر آئیں گی جو اللہ کی طرف جا رہی ہیں، جو رسول اللہ کی طرف جا رہی ہیں. اور حضرات صوفیہ نے اس کو سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ سے تعبیر دیا کہ سیر ثلاثہ کہ 3 قسم کے سیور انسان کو ملتے ہیں، اور پھر اس کا دل سیقل ہونے لگتا ہے، ایک چمک آنے لگتی ہے. پہلے بجلی سی ایک پھوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی تجلیات اس دل میں اتارتے ہیں. میں نے قرآن مجید میں پڑھا، میرے ساتھ سفر میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، حج کے سفر میں، نعمان میں بھی تھے، فاروق بھی تھے اس سفر میں. وہ دماغ کے بہت بڑے سرجن تھے اور پاکستان میں ان کا بڑا نام ہے. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اشکال ہے. میں نے بات ختم کرنی تھی لیکن وہ مجھے ایک کہانی یاد آئی کہ سنا دو. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ جی ایک کہانی یاد آئی، میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پورا قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے،
الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، اور وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ اب میری ساتھ ساتھ میں تشریف لائی ہوئی تھی، تو میں رات کو اٹھا ہوں 2 بجے، تو دیکھا کہ ماشاء اللہ دوائیوں کا ڈبہ کھول کے وہ بھی کیا ہو گیا، کہ دوائیاں چھینی۔ میں نے کہا دوائی کھلائی تو دی؟ نہیں کھلائی تھی، دے دو مجھے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ایلیا کو جگایا، دیکھو تو صحیح۔ لگی یہی مسئلہ، دماغ خراب، رات کو اٹھ کے دوائیاں کھا رہی۔ رات کو اٹھ گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا بھی اس کا MRI کرواؤ۔ ہم نے کروایا تو کہا کہ دماغ کے ایک مقام پہ ڈیمیج آ گیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ وہ سب اس طرح کی اور بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے تب انسان بہک جاتا ہے۔ البتہ ہارٹ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کا دل گئے یار میں نے رات کی پوٹی لے کے بیگم کو نہیں بتانا بیٹا، بیگم گئے نا ابا بریانی کھا رہے تھے، خبردار جو بیگم کو لگی تھے 100 روپے دے کھانے۔ شوگر کا مریض بچے پر بیٹا بڑا زبردست مستنجن ہے، اماں کو نہیں بتانا، بس میں 2-4 گولی زیادہ کھاؤں گا لیکن اماں کو مت بتانا ہے۔ شوگر کے مریض کا دماغ خراب نہیں ہوتا، ہارٹ کے پیشنٹ کا دماغ خراب نہیں ہوتا، لیکن جس کے دماغ پہ چوٹ لگ جاتی نا وہ بہک جاتا ہے۔ تو یہ بات الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے، الا ان فی الجسد مضغہ وغیرہ وغیرہ، جو دل کے بارے میں سب چیزیں آئی ہیں وہ سب تو دماغ کے اوپر لگتی ہیں، اور اللہ دل کو بول رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان سب چیزوں کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے تو نہیں۔ لگے یار تم نے تو میرا دماغ بھی خراب کر دیا۔ خیر میں یہاں پہ آیا تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب جو دل کے اسپیشلسٹ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت، بہت شریف ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات کی، میں نے کہا دل میں کیا ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیشہ کہا دل دل دل، جہاں دیکھو دل، جہاں دیکھو دل، الا من اتى الله بقلب سلیم، جہاں دیکھو دل کا، تو ہر جگہ دل کا ذکر ہے، اور وہ کام وہ سب دماغ کرتا ہے۔ میں نے کئی دولتوں میں فتوے جمع کرائے، تو یہ کیا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، بہت تفصیلیں دیکھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک خط کے جواب میں مجھے بڑا فائدہ ہوا، ایک فتوے کے جواب میں فائدہ ہوا، مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ فتویٰ لے کے میں ایک مشائخ کے پاس گیا، میں نے کہا یہ مجھے سمجھائی، انہوں نے کہا اس سے قلب سنوبری مراد ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک تحریر ایک شیخ نے دکھائی، فرمایا کہ اس کا تعلق یہ جو قلب ہوتا ہے یہ اس کے چند ایک مقامات ہوتے ہیں، یہ ہمارے سینے سے لے کے سر تک ہوتا ہے، ایک ناشپاتی کی شکل کا ہوتا ہے، اور یہ قلب روحانی ہے، قلب جسمانی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی اگر یہ قلب روحانی ہے تو قلب جسمانی تو اللہ نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ، مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا۔ تو یہ لوتھڑا کیوں کہا؟ کہ اتصال کی وجہ سے لوتھڑا کہا، کہ چونکہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹ ہیں، مگر ان دونوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہے، کیوں نہیں جان سکتا؟ میں نے یہ سلون کان روح قل الروح من امر ربی۔ مولانا آپ سمجھ رہے ہو، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ روح اللہ کا حکم ہے، لیکن روح ہمارے جسم ہے، لیکن جسم سے کنیکٹ کیسے کوئی نہیں پتا۔ روح ہمارے جسم سے کنیکٹ کیسے کوئی بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اللہ کے حکم سے، ایسی قلب سنوبری اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ دل بھی ذکر کرتا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس دل کا تو کوئی منہ نہیں ہے نا کہ یہ ذکر کرے، لیکن اس دل کے اللہ رب العزت نے 7 منہ بنائے، جن کو 7 بنائے یا 6 بنائے، اس کو لطائف الستہ کہتے ہیں، لطائف السبع کہتے ہیں۔ امام غزالی سے لے کے آج تک کے تمام صوفیاء نے اس کو لکھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی نے شریعت و طریقت میں لکھا۔ ایک بزرگ تھے نا، ان سے سفر میں جا رہے تھے، پگڈنڈی پہ جا رہے تھے کھیت سے، تو ایک شخص ان سے ملا، تو وہ تھوڑا تھا ٹیڑھا قسم کا آدمی تھا،
تو کہنے لگے یار میں اس کو کہوں گا یہ نہ مجھے کوئی الٹی سلٹی بات سنا دے گا. تو میں دوسرے کہا ہاں مولوی صاحب کیا حال ہے, حج پہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے وہاں پہ میرے ہاتھ مارا کہ یہاں سے اللہ اللہ کرتے جانا. کہنے لگے کہ وہ مجھے جب سکھایا کہ یہاں سے اللہ اللہ کرتے جانا تو واپس آیا تو میں الحمدللہ صحیح مسلمان ہوا. کہ پتہ چلا کہ یہ قلب ذکر کرتا ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه. تو ہمارا دل ذکر نہیں کرتا. دل اس وقت ذکر کرتا ہے جب ظاہر ذکر کرتا ہے. تو یہ جب چالو ہوگا جب ہم اللہ سے تعلق بنائیں گے. اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے یقین کرنا ایک بڑی اہم بات. ختم کروں بس. اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس اجتماع میں تعلق قائم نہیں ہوتا. تبلیغ اجتماع میں چلے جائیں گے تعلق قائم نہیں ہوتا. اللہ سے تعلق ہمیشہ تنہائی میں قائم ہوتا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ کسی پیغمبر کو اللہ نے نبوت مجمع میں نہیں دی. پیغمبر علیہ السلام کو حرم سے نکال کے غار ہرا وہاں نبوت ملے گی. حضرت موسیٰ کو قوم سے نکلو طور پہ آؤ وہاں نبوت ملے گی. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کو قوم سے نکلا اور حضرت شعیب کے پاس سے ہٹا دیا کہ وہاں سے بھی جاؤ یہاں پہ آؤ کوہ طور پہ آؤ یہاں نبوت ملے گی. اگر نہ کوئی نہیں ملے گی. اور ہمیں کہا کہ تم کو ولایت ملے گی جب تم تنہائی میں میرے پاس آؤ گے. اجتماع میں بیٹھ کے ولایت نہیں ملتی. تعلیم ملتی ہے. تعلیم ہو سکتی ہے. میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں. میں خود موٹیویٹ ہو سکتا ہوں یا موٹا ہو سکتا ہوں. تو بھائی اس کی کوشش کرنی ہے. اور جو یہ سمجھنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں. اپنے کسی تعلق والے کسی اللہ والے سے ملے اس سے جڑے اور میں بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا بھی انٹری کرائے اللہ والوں میں. لیکن یہ ہے کہ بھائی جب تک مسلح گیلے نہیں کرو گے نا جب تک مسلح رو رو کے گیلے نہیں کرو گے اس وقت تک یہ چیز نہیں مل سکتی. 1000 رمضان گزر جائے نہیں ہوگا. کبھی نہیں ہوگا. 4-5 دن جوش آئے گا اس کے بعد وہی ٹھنڈے ہو جائے گا. نوکری پہ تو جانا مولوی صاحب نے کڑی نوکری پہ جانا. مولوی صاحب کو کیا نا ہم نے تو نوکری پہ جانا. ارے بھائی جو جھوٹے بہانے کر کر کے بس کرتے ہیں بہت ہو گئے بہانے. کچھ دیر آدھا گھنٹہ یار آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کے لیے نکالیں. صرف اللہ ہو. اس میں آپ کا کوئی بچہ نہ ہو. آپ کا کوئی فون آپ کے پاس نہ ہو. صرف آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو. اب یقین کیجئے گا صرف 2 سے 3 دن کر لو. 2 سے 3 دن کر لو. یہ مولانا کیا شعر سنایا تھا؟ جب دل میں نہیں ہوگا عالم میں کہاں ہوگا. جب عالم میں کہاں ہوگا جب دل میں نہیں ہوگا. اتنی زبردست. ایک دفعہ یہ پھر سنائیے گا. عالم میں کہاں ہوگا جب دل میں نہیں ہوگا. تو بھائی اس کی کوشش کریں گے نا بھائی. جماعت والا انشاءاللہ نہیں. ٹھیک ہے میں بھی جماعت والا کریں گے کہہ رہا ہوں. آپ بھی انشاءاللہ وہی جواب میں کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. السلام علیکم.